بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سورۃ الملک 29ویں پارے کی یہ پہلی سورت ترتیب کے لحاظ سے 67ویں نمبر پہ ہے، 67 نمبر پہ ہے۔ ناظرین اور سامعین کی خدمت میں آداب و تسلیمات۔ بہت عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے قرآن پاک کی صورتوں کے خواص کا، اور اس ذی الحج کے مہینے میں کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر آپ کے کچھ گوش گزار نہ کر سکا، جس کی وجہ سے سامعین کے، ناظرین کے، متعلقین اور محبین کے بہت سارے کمنٹس، بہت ساری آراء، بہت سارے مشورے، بہت سارے فون کالس آئیں کہ آپ کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان لوگوں کے حسن ظن کو، حسن اعتقاد کو، حسن یقین کو آداب و تسلیمات و سلام پیش کرتا ہوں۔ میری کسی بات سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں، لوگوں کے جو مشورے ہیں، لوگوں کی جو آراء ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نوافل الفاظ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ لوگ میری باتوں کو سن کر اس کے اوپر اپنے آراء، اپنے کمنٹس، اپنا ما فی ضمیر بیان کرتے ہوئے مجھے بعضوں نے اصلاح کی، بعضوں نے مزید آگے بڑھنے کی، اور بعضوں نے بہت بڑی حوصلہ افزائی کی۔ ہر ایک کا شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تفسیری نکتہ بیان کیا نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں رب سے دور کر رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی کو تڑپتا دیکھتا ہے، کسی کو کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں، بھوک میں، افلاس میں، غربت میں دیکھتا ہے، تو وہ اس کی مدد کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، بے تاب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، اس کی حاجت کو پورا کروں، اس کی مشکل کو دور کروں، اس کی اس غربت و افلاس کو دور کروں۔ وہ صدقے، خیرات، زکوٰۃ، ہر مالی، بدنی، جسمانی، روحانی ہر خدمت پیش کرتا ہے۔ لیکن انسان تو خود کیوں غافل ہے؟ جہنم کی ہولناکیاں تمہارے سامنے ہیں، حشر و نشر تمہارے سامنے ہے، میدان محشر تمہارے سامنے ہے، میدان عدل تمہارے سامنے ہے، پھر تو کیوں گمراہی میں پڑا ہوئے ہے؟ اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتا؟ اپنے ساتھ ہمدردی کیوں نہیں رکھتا؟ ساری باتیں دیکھتے ہوئے کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے تو بے تاب ہو جاتا ہے، خود مشکل میں ہے، اپنی اس مشکل کو دور کیوں نہیں کرتا؟ یہ نیکی اور بلائی کی طرف کیوں نہیں آتا آسان؟ تو یہی بات ہے کہ دوسروں کے لیے تو سب کچھ ہے، اپنے لیے کیا ہے؟ سورہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی بادشاہت کا، اپنی ملکوتیت کا، اپنے شہنشاہ ہونے کا، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہی قدرت والا ہے، وہی بادشاہت والا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ عزت، بیزتی، رزق، زندگی، بادشاہت، قربت و افلاس سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے، جس کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، اس کو حق بنتا ہے اپنی مخلوق پر۔ وہ مالک ہے، اور مالک اپنی ملک میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں ایک دفعہ ایک فیکٹری کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا ایک مشین آپریٹر کو، بڑی توجہ کے ساتھ بوتلیں بھر رہی تھی، یہ جو پیکنگ والی بوتلیں نا، اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو وہ بندہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھنا، کہنے لگا جی آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، یوں کیوں کھڑے؟ میں نے کہا اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں۔
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو کچرے کا ڈھیر بنا کر پیچھے مشین میں ڈالا ہوا ہے، بٹن آن کیا، مشین چل پڑی، بوتل نکل کر باہر آ رہی ہے، اس کا تیل، اس کا فیول، اس کی بجلی، اس کی سب کچھ چلا جائے تو مشین فیل ہو جائے گی، بند ہو جائے گی۔ کہنے لگا ہاں یہ تو ہے۔ تو میں نے کہا اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بجلی فیل ہونے تک چلتی ہے، جب تک بجلی چل رہی ہے بجلی فیل ہو گئی، مشین فیل ہو گئی، تیل ختم ہو گیا، مشین نے کام شروع۔ لیکن جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیقات، سورج کو، چاند کو، نہروں کو، ہواؤں کو بنایا ہے، انہوں نے چلنا بند نہیں کیا، ان کا فیول ختم نہیں ہوا، ان کی بجلی، ان کا تیل، ان کا گیس ختم نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے اور مسلسل چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ میں اللہ کی اس قدرت کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے ایک مضمون پڑھنے کو ملا سعودیہ کے کسی شیخ کا، جس کو آکسیجن لگی ہوئی تھی، اور جب وہ بل لطفہ 6 لاکھ، 5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ آئے، رو پڑا۔ ہاسپٹل انتظامیہ نے کہا غریب ہے، معذور ہے، مفلس ہے، کیا پتہ بل ادا کرنے کی وجہ سے یہ کیا ہو رو رہا ہو۔ اس نے کہا نہیں، مجھ سے ڈبل لے لو، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ رب نے جب سے مجھے پیدا کیا ہے اس کی نعمتیں کھا رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، کبھی اس نے مجھ سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگا۔ یہ چند دنوں کا آکسیجن مجھے کتنا پریشان کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عزت بھی، بے عزتی بھی، زندگی بھی، موت بھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، میں نے زندگی اور موت کو تمہارے اعمال کی جانچ کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ایکم احسن عملا، کون سا بہترین عمل تم میری بارگاہ میں پیش کرو گے۔ اللہ زی خلق الموت والحیات، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ناقابل تردید بات ہے۔ اللہ زی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 طباق آسمان بنائے پے در پہ۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی ذرا بر بھی تفاوت نہیں دیکھیں گے، کوئی فرق نہیں دیکھیں گے۔ فرج البصر هل ترى من فطور، نظر ٹکر کے واپس آتی ہے بغیر کسی کوئی رکھنا کے، کوئی چیز تمہیں ایسی توازن سے ہٹی ہوئی نہیں پاؤ گے۔ اس نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے ستاروں سے، چراغوں سے، مصابیح سے، روشنی دے رہے ہیں، روشنی بکھیر رہے ہیں، بارش کو، نہروں کو، درختوں کو، ہوا کو، آکسیجن کو، یعنی کائنات کی ہر چیز کو پیدا کر کے ہمارے اوپر احسان حسین کیا۔ پرندوں کو فضا میں کیسے ٹھہرائے رکھا، وہ کشش ثقل کہاں گئی۔ بات یہ ہے زمین کے اندر سے نہروں کا، چشموں کا، میٹھے کھارے پانی کے چشموں کا جاری کرنا، یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مشکلیں، تمام مصیبتیں دور کرتا ہے، آسان کرتا ہے، حاجات پوری کرتا ہے، بندے کے منازل مراتب کو بلند سے بلند تر کرتا ہے اور اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، ایک ایسی صورت جس کی 30 آیات ہیں، یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کا کیس لڑے گی۔ عذاب جدھر سے آئے گا، ہر جہات ستہ سے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، جہاں سے بھی عذاب آئے گا، یہ ڈھال بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ میرا قاری ہے، یہ میرا محب ہے، یہ مجھ سے محبت سے، ذوق سے، شوق سے یہ پیش آتا تھا، تلاوت کرتا تھا، میں تو اس کو عذاب نہیں ہونے دوں گی۔ یہ وہ عظیم تر ڈھال ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک آیت کو 1 منٹ میں پڑھیں، 30 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ گیا، لیکن لوگ آدھے گھنٹے میں پورا سپارہ پڑھ لیتے ہیں۔
5 سے 3 منٹ 2 سے 3 منٹ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھیں تو لگتے ہیں زندگی کے وقت کو ضائع کر دینا کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی احساس نہیں، 24 گھنٹے لعب و لعب کھیل و کود میں ضائع کر دیتے ہیں جس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ملے گا سوائے نقصان کے۔ تو یہ 5 منٹ زندگی کے عظیم ترین منٹس ہوں گے جس میں آپ سورہ ملک کو پڑھیں گے، قرآن کی کسی آیت کو پڑھیں گے۔ ہم نے بس معمول بنا لیا ہے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، سورہ ملک کو پڑھنا ہے، سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ میں اپنے کہنے والوں سے، سننے والوں سے، رابطہ رکھنے والوں سے جب وہ پوچھتے ہیں فلاں سورت پڑھتے ہیں، فلاں وظیفہ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، میں ان کو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں، پہلے اس پارے سے لے کر آخری اس پارے تک، الحمد سے لے کر والناس تک ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ وہ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بار بار پیش کرتا ہوں، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ سب سے مقرب ترین بارگاہ خداوندی کا وظیفہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا تلاوت قرآن، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا۔ حافظ قرآن ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس قرآن کو جب آپ دیکھ کے پڑھیں گے، آپ اس کو چھوئیں گے، آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کے اندر ایک تراوت، ایک حلاوت، ایک تر و تازگی آپ کی تھکاوٹ دور کر دے گی۔ آزما کے دیکھ لیں، شرط ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ اس صورت کو جو 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام مصائب و آلام کو، تمام مشکلات کو دور کر دے گا، اس کی ہر منزل کو، ہر مدعا کو، ہر مقصد کو، ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ 30 آیات والی صورت بڑی عظیم تر ہے۔ اگر کوئی بے اولاد اسے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازے، بانجھپن دور کر دیتی ہے مرد اور زن کا۔ یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے بندہ۔ کہے گا لوگ سونا مل جائے، چاندی مل جائے، ہیرے مل جائے، جواہرات مل جائیں، اللہ کے کرم کی بارش کا ایک چھینٹا، اس چھینٹے کا ایک قطرہ اور اس قطرے کا ایک ذرہ مل جائے تو 7 سمندر اس کے برابر کچھ بھی نہیں۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ تو جب اس کا قرب مل جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ خزائن السماوات والارض کے مالک ہیں۔ یہ وہ عظیم صورت ہے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں بتایا تھا نا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹیاں حضرت عثمان کی وہ 3 اشرفیوں کی بری تھیلیوں کو ٹھکرا دیا کہ جب سے ہم نے بیعت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، سورہ واقعہ پر، ہمیں زندگی کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی، کوئی ضرورت، کوئی حاجت پیش ہی نہیں ہے۔ ہماری ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے سے، اس تلاوت کے ذریعے سے پوری فرما رہا ہے۔ تو اس سے زعفران کے ساتھ، عرق گلاب کے ساتھ جو بندہ گول کر پیے، امراض جسمانی اور روحانی سے شفا پائے گا۔ جو بے اولاد ہیں اولاد ملے گی، بے روزگار ہیں اس کو روزگار ملے گا۔ بیدہ الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نام پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا مالک الملک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بادشاہیاں عطا کر دیتا ہے، وہ دل کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ میں اپنے ناظرین اور سامعین سے پھر ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری باتوں کو سنا، عمل کیا، لوگوں تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ذریعہ بنایا ہے، ایک واسطہ بنایا ہے بات کے سننے کا، سمجھانے کا، پہنچنے کا اور پہنچانے کا۔ میرا ہمیشہ درس و تدریس کے ساتھ ہی تعلق رہا، اور اس ذریعے سے وہ باتیں بھی آپ کے گوش گزار ہو جاتی ہیں جو بولی بسری ہو گئی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے
دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس قرآن کے صدقے، اس اپنی کلام کے صدقے آپ کی اپنی مشکلات کو، حاجات کو پورا کرے، اور دنیا کی ہر نعمت آپ کے دامن میں، آپ کے حصول میں، آپ کے گھر میں، آپ کے بار میں، آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے صدقے سے برکت فرمائے، اور تمام شرور فاسدہ سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ اس سورہ ملک کو اپنا معمول بنا لیجئے گا، رات کے پہر میں کوئی پہر، کوئی لمحہ، کوئی ساتھ ضائع نہ کیجیے گا۔ اس کی تلاوت آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی، آپ کو قرب خداوندی عطا کرے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرے گی۔ اس کو یاد رکھیے گا، اور اللہ کی ایک عظیم تحفہ سمجھ کے اس کو قبول کیجیے گا۔